بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کی خدمت میں ہمارا سلام۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں الیکشنز کی مصروفیات تھیں اور تمام لوگ اس میں مصروف تھے۔ آپ لوگ بھی، خاص طور پہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ مصروف ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کن کن پارٹیز نے کیا کیا وعدے کیے تھے اور کیا کیا جو ہے اب نظریں جو ہیں وہ تمام سرکاری ملازمین پینشنرز کی ان لوگوں کے اوپر ہیں جو کہ حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ ہم ایک دو پارٹی پوزیشن بھی واضح کریں گے آپ کے سامنے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں گے کہ ایک تاریخی جو ہے نا وہ پس منظر آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سی جو پارٹیز ہیں ہم سرکاری ملازمین کے لیے بہتر نہیں ہیں ہمیشہ، اور سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو فائدہ دیا ہے۔ تو سب سے پہلے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ تو ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں کہ ریسنٹلی ایکا کے وفد کی جو چیف کوارڈینیٹر امان باجوہ صاحب، ان کی قیادت میں مریم نواز سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے تمام سرکاری ملازمین کے جو مسائل ہیں وہ الیکشن کے بعد حل کرنے کا، اور اس کے بعد سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں، پینشنرز کی تنخواہوں میں اضافے کا جو ہے وہ عندیہ دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کو باقاعدہ اپنے منشور میں بھی شامل کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم مسئلہ تھا وہ ڈرافٹ پینشن کا، وہ تیار ہو چکا تھا، اور اب اس کا کیا بنے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان سارے وعدوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی یہ وعدے کیے گئے ہیں کہ پینشن میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال مختلف پے سکیلز کے حساب سے مختلف پارٹیز نے اپنے ادوار میں جو ہے وہ تنخواہوں میں اضافہ بھی کیا تھا۔ ابھی جو پچھلی دفعہ 35% اور 30% جو اضافہ ہوا تھا، وہ بیسیکلی ایڈ ہاک ریلیف جو تھا وہ ایک مخلوط حکومت تھی، آپ کو پتہ ہے، اور انہوں نے ہی یہ کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی نے بھی اپنے منشور میں یہ کیا ہے کہ بلاول نے وعدہ کیا تھا کہ 100% جو ہے وہ سیلریز کے اندر اور پینشنز کے اندر جو ہے وہ انکریز کریں گے، اور باقاعدہ اس کو اپنے منشور کا حصہ بنایا تھا اور اس کو لے کے کمپین کی تھی۔ تو یہ سارے وعدے، یہ پرومسز جو ہیں، یہ اب ضرورت ہے کہ ان کو ہم یاد کرائیں، اور یہ ہم نے ویڈیو بھی اسی لیے بنائی ہے کہ آپ لوگوں کے توسط سے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، تاکہ یہ چیزیں یہ بھی ایک وائرل ہو جائے کہ جو منشور میں جو چیزیں رکھی گئی تھی، پارٹیز نے رکھی تھی، وہ اب وہ پورا کریں۔ باقی پارٹی پوزیشن آپ کے سامنے ہے کہ انڈیپینڈنس کی تعداد ویسے اوورال تو زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لگ یہی رہا ہے کہ مخلوط حکومت پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جو نون لیگ ہے یہ مل کے بنائے گی، اور انہی کی طرف سے جو ہے وہ گورنمنٹ کا اعلان کیا جائے گا، تو یہ ایک دو دن میں یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اور جہاں تک مخلوط حکومت اگر بنتی ہے، اس کا سرکاری ملازمین کو ایک لحاظ سے فائدہ یہ ہوگا کہ اب یہ جو پارٹیز ہوتی ہیں، سرکاری پارٹیز، یہ انہوں نے اپنا مستقبل بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ سرکاری ملازمین کو بینیفٹ دیا جائے جہاں تک ممکن ہو سکے۔ تو امید یہی ہے کہ یہ ریفارمز پہ عمل نہیں ہوگا، پینشن ریفارمز کو روک لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ بات آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے جو وعدے کیے گئے ہیں، وہ ظاہری بات ہے اب اس کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ تو دوسری طرف عمران خان صاحب، پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بھی جو اسپیشل جو ان کا نعرہ تھا جب ان کی گورنمنٹ رہی تھی، اور اس پہ انہوں نے عمل بھی کیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ڈسپیرٹی الاؤنس آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے دیا تھا، اور اوپر والا جو طبقہ ہے اور جو نیچے والا سرکاری طبقہ ہے، ان کی تنخواہوں میں جو جو ناانصافی ہے، بیسیکلی ڈسپیرٹی جو ہے، وہ مایوسی ختم کرنے کے لیے جو ہے اقدامات اٹھائے گئے تھے، نچلے طبقے کی تنخواہیں بڑھائی گئی تھی، اور اسی پہ ہی آگے بھی چل کے اسی پہ ہی عمل کرے گی پی ٹی آئی بھی۔ تو بہرحال ابھی دیکھیں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لحاظ سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال عوام نے اپنا آپ کو بھی پتہ ہے، اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم سرکاری ملازم ہیں اور نیوٹرل ہو کے بات ہی کرنی چاہیے، بہتر یہی ہوتا ہے۔ لیکن جو حقیقت ہے اس کو بھی نہیں ہم چھپا سکتے، اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، حقائق کو بھی نہیں چھپانا چاہیے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ عوام نے اپنی جو رائے دی ہے، عوام نے ڈیفینیٹلی خان صاحب کو، عمران خان صاحب کو سپورٹ بہت کیا ہے اس الیکشن میں، اور یہ تاریخ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے الیکشن تھے کہ اتنی مایوسی اور اتنے جو ہے وہ پکڑ دھکڑ اور سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں، ضرورت نہیں ہے اس کو ڈسکس کریں، اس کے باوجود بھی عوام نے نکل کے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا ہے۔ تو بہرحال ابھی نظر یہی آ رہا ہے، پی
ٹی آئی کی سپورٹ تو ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نظر یہ ہے کہ گورنمنٹ مخلوط گورنمنٹ بنے گی، اور اگر تو حالات صحیح رہے پھر تو حکومت بنے گی، ورنہ بہت مشکل دشواری بھی پیش آ سکتی ہے گورنمنٹ بنانے میں بھی اور اس کے بعد گورنمنٹ کے چلنے میں بھی۔ تو بہرحال آگے جون بھی آپ کو پتہ ہے کہ فائنینشیل ایئر وہ بھی نیا سٹارٹ ہونے والا ہے، بہت قریب ہے جون بھی، کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہے، 2-3 ماہ میں پھر یہ سارے بجٹ کے معاملات اور یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو ہمیں ابھی سے ہی کوشش کرنی چاہیے، اور ان جو بھی پارٹی آئے تو ہمیں تمام پارٹیز نے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے ساتھ وعدے کیے تھے، ان وعدوں کی یاد دہانی لازمی کرانی چاہیے، اور ان سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ اب ٹائم آ چکا ہے، آپ گورنمنٹ میں آ گئے ہیں، جیسے بھی آ رہے ہیں، تو جو آپ نے وعدے کیے تھے اب وعدے نبھانے کا ٹائم آ چکا ہے۔ تو بہرحال مہنگائی جو ہے آپ کے سامنے ہی ہے کہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، تو میڈیکل میں بھی میڈیکل الاؤنس میں بھی اضافہ بہت ضروری ہو چکا ہے، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، تنخواہوں میں پینشنز میں اضافہ بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی معاملات ہیں، پے اینڈ پینشن والے اور سوری لیو انکیشمنٹ والے، اور اس کے بعد جو یہ پینشن کمیشن نے جو سفارشات دی تھی ان میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں سامنے، ان کو بھی لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ریفارمز پینشن ریفارمز کا جو ڈرافٹ ہے اس کو بھی روکنے کی اشد ضرورت ہے کہ یہ اس کی اپروول نئی گورنمنٹ نہ دے۔ تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، وائرل کریں، تاکہ ارباب اختیار تک ہماری بات پہنچے اور ان کو اپنے وعدے ہم ریمائنڈ کراتے رہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔